بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ آج ہم چیپٹر 3 بایو ڈائیورسٹی کے پارٹ 2 کو ڈسکس کریں گے، جس میں ہم ہسٹری آف کلاسیفیکیشن سسٹمز، دا 5 کنگڈمز اور بایونومیل نومنکلیچر کو دیکھیں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے فرسٹ MCQs کی طرف۔ ہو انٹروڈیوسڈ دا سسٹم آف کلاسیفیکیشن آف آرگنیزمز فار دا فرسٹ ٹائم؟ سب سے پہلے جانداروں کی کلاسیفیکیشن کا سسٹم کس نے متعارف کروایا تھا؟ کارلس لینائس نے، ارسطوٹل نے، ارنسٹ ہیکل نے یا پھر رابرٹ ویٹریکر نے؟ اس کا آپشن بی درست ہے، ارسطوٹل نے۔ ہو انٹروڈیوسڈ دا ٹیکسا آف کلاس اینڈ سپیشیز؟ کلاس اور سپیشیز کا ٹیکسا یا کیٹیگری کس نے متعارف کروائی تھی؟ ٹونفورڈ نے، جان رے نے، کارلس لینائس نے یا آل آف ابو نے؟ اس کا آپشن اے درست ہے، ٹونفورڈ نے۔ سم ٹیکسونومسٹس فاؤنڈ 2 کنگڈم کلاسیفیکیشن سسٹم انورکیبل بیکاز؟ چند ایک ٹیکسونومسٹس کے مطابق 2 کنگڈم کلاسیفیکیشن سسٹم انورکیبل تھا، کیونکہ بہت سارے یونیسیلولر آرگنیزمز جیسا کہ یوگلینا ہو گیا، اس میں پلانٹ اور اینیمل دونوں کی خصوصیات موجود تھیں۔ تو ان ٹیکسونومسٹس کے مطابق یوگلینا جیسے یونیسیلولر آرگنیزم کے لیے ایک علیحدہ کنگڈم ہونا چاہیے تھا، اور اس کے علاوہ بہت سارے یونیسیلولر آرگنیزمز میں وائرس جیسی کریکٹرسٹکس تھی، مطلب ان کو زندہ بھی مانا جاتا ہے اور مردہ بھی مانا جاتا ہے۔ تو اس کا آپشن سی درست ہوگا، بوتھ اے اینڈ بی۔ ڈیش سسٹم آلسو اگنورز دا ڈفرینس بٹوین آرگنیزمز ہیونگ پروکریاٹک اینڈ یوکریاٹک سیلز؟ مندرجہ ذیل میں سے کس کلاسیفیکیشن سسٹم نے پروکریاٹک اور یوکریاٹک سیلز کے درمیان بھی فرق نہیں رکھا تھا؟ اس کا آپشن سی درست ہے، 2 کنگڈم کلاسیفیکیشن سسٹم۔ ہو پرپوزڈ دا 3 کنگڈم کلاسیفیکیشن سسٹم ان 1866؟ ارسطوٹل، ٹونفورڈ، ارنسٹ ہیکل یا پھر کارلس لینائس نے؟ اس کا آپشن سی درست ہے، ارنسٹ ہیکل نے۔ ارنسٹ ہیکل انٹروڈیوسڈ دا 3rd کنگڈم پروٹسٹا ٹو اکوموڈیٹ؟ ارنسٹ ہیکل نے 3rd کنگڈم پروٹسٹا کن کو شامل کرنے کے لیے بنایا تھا؟ اس کا آپشن سی درست ہے، بوتھ اے اینڈ بی، یوگلینا لائک آرگنیزمز بھی اور بیکٹیریا بھی۔ ان 1967 ہو انٹروڈیوسڈ دا 5 کنگڈم کلاسیفیکیشن سسٹم؟ 1967 میں کس نے 5 کنگڈم کلاسیفیکیشن کو متعارف کروایا تھا؟ اس کا آپشن ڈی درست ہے، رابرٹ ویٹریکر نے۔ ان 1937 ای کیٹن سجیسٹڈ دا ٹرمز آف پروکریاٹک ٹو ڈسکرائب ڈیش اینڈ یوکریاٹک ٹو ڈسکرائب ڈیش؟ 1937 میں ای کیٹن نے لفظ پروکریاٹک بیکٹیریا کو ڈسکرائب کرنے کے لیے، جبکہ یوکریاٹک اینیمل اور پلانٹ سیلز کو ڈسکرائب کرنے کے لیے متعارف کروایا تھا۔ تو اس کا آپشن بی درست ہے۔ دا 5 کنگڈم کلاسیفیکیشن سسٹم از بیسڈ آن؟ 5 کنگڈم کلاسیفیکیشن سسٹم کن چیزوں پر بیسڈ ہے؟ وہ بیسڈ آن لیولز آف آرگنائزیشن پر اور پرنسپل موڈز آف نیوٹریشن پر۔ اس کا آپشن سی درست ہوگا، بوتھ اے اینڈ بی۔ کنگڈم مانرا انکلیوڈز پروکریاٹک آرگنیزمز؟ کنگڈم مانرا میں کون سے پروکریاٹک آرگنیزمز شامل ہیں؟ اس کا آپشن اے درست ہے، بیکٹیریا اور سیانو بیکٹیریا۔ دا اسٹڈی آف ایلجی از کالڈ؟ ایلجی کی اسٹڈی کیا کہلاتی ہے؟ اس کا آپشن بی درست ہے، فائیکالوجی۔ دا اسٹڈی آف فنجائی از کالڈ؟ جبکہ فنجائی کی اسٹڈی کیا کہلاتی ہے؟ مائیکالوجی۔ اس کا آپشن سی درست ہے۔ ماسز اینڈ فرنز آر انکلوڈیڈ ان؟ ماسز اور فرنز کس کنگڈم میں شامل ہیں؟ اس کا آپشن سی درست ہے، یہ ماسز اور فرنز ایک پلانٹس کی قسم ہے، تو یہ کنگڈم پلانٹی میں شامل ہیں۔ فنجائی ڈو ناٹ ہیو سیلولوز ان دیئر سیل والز ریدر پوزیسز؟ فنجائی کے سیل وال میں سیلولوز نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کے سیل وال میں کائٹن ہوتا ہے، تو اس کا آپشن بی درست ہوگا۔ موڈ آف نیوٹریشن آف فنجائی از؟ فنجائی اپنی خوراک کیسے حاصل کرتی ہے؟ اس کا آپشن سی درست ہے، فنجائی ابزارپٹیو ان نیچر ہوتی ہے اور ہیٹروٹراف ہوتی ہے۔ وائی وائرسز آر کنسیڈرڈ ایز نان لیونگ؟ وائرسز کو نان لیونگ یا مردہ کیوں تصور کیا جاتا ہے؟ ان کے کرسٹلائن نیچر کی وجہ سے، تو اس کا آپشن اے درست ہے۔ وائرسز کنٹین وچ ون آف دا فالوئنگ؟ وائرسز مندرجہ ذیل میں سے کن پر مشتمل ہوتی ہیں؟ وائرسز میں یا تو DNA ہوتا ہے یا پھر RNA ہوتا ہے، دونوں بیک وقت نہیں ہوتے، تو اس کا آپشن سی درست ہے، ادھر DNA اور RNA۔ وائی وائرسز آر ناٹ انکلوڈیڈ ان دا 5 کنگڈم کلاسیفیکیشن سسٹم؟ وائرسز کو 5 کنگڈم کلاسیفیکیشن سسٹم میں کیوں نہیں شامل کیا جاتا؟ کیونکہ ان کو آرگنیزمز ہی نہیں سمجھا جاتا، ان کو نان لیونگ سمجھا جاتا ہے، تو اس کا آپشن اے درست ہے، بیکاز دے آر کنسیڈرڈ ایز نان لیونگ۔ ڈیش از اے میتھڈ آف گیونگ سائنٹیفک نیمز ٹو لیونگ آرگنیزمز؟ مندرجہ ذیل میں سے کس میتھڈ سے ہم آرگنیزمز کو، جانداروں کو سائنٹیفک نیمز دیتے ہیں؟ وہ کیا کہلاتا ہے؟ بایونومیل نومنکلیچر، تو اس کا آپشن سی درست ہے۔ Who first introduced and adapted the system of binomial nomenclature?
سب سے پہلے بائونومیل نومنکلیچر کا سسٹم کس نے متعارف کروایا تھا اور اس کو پھر اڈاپٹ کیا تھا؟ اس کا آپشن ڈی درست ہے، کارلس لینائس نے۔ باؤہینیا ویریگاٹا از این آرنامنٹل ٹری فاؤنڈ ان۔ باؤہینیا ویریگاٹا ایک سجاوٹ کا درخت ہے، یہ کہاں پر پایا جاتا ہے؟ یہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں پایا جاتا ہے، تو اس کا آپشن سی درست ہے۔ ان وچ کنگڈم وڈ یو کلاسیفائی یونیسیلولر یوکریاٹس؟ آپ یونیسیلولر یوکریاٹس کو کس کنگڈم میں رکھو گے؟ تو یونیسیلولر یوکریاٹس صرف پروٹسٹا میں آتے ہیں، تو اس کا آپشن سی درست ہوگا۔ کامن ایگزامپل آف کنگڈم فنجائی از۔ کنگڈم فنجائی کی سب سے عام مثال، سب سے کامن مثال کون سی ہے؟ اس کا آپشن اے درست ہے، مشرومز۔ کنگڈم پروٹسٹا انکلیوڈز۔ کنگڈم پروٹسٹا میں کون سے جاندار شامل ہوتے ہیں؟ اس کا آپشن سی درست ہے، بوتھ اے اینڈ بی۔ اس میں الجی بھی شامل ہوتے ہیں جو کہ یونیسیلولر، کلونیل یا پھر سمپل ملٹی سیلولر ہوتے ہیں، اور پروٹوزوانز بھی ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ چند ایک پروٹسٹ فنجائی لائک بھی ہوتے ہیں۔ ایلیم سپا از دا سائنٹیفک نیم آف۔ ایلیم سپا یا ایلیم کپا یہ کس کا سائنٹیفک نیم ہے؟ اس کا آپشن اے درست ہے، اونین، جسے اردو میں ہم پیاز بولتے ہیں، پنجابی میں گنڈا، جبکہ سرائکی میں بصل یا وصل بولتے ہیں۔ کاروس سپلینڈنز از دا سائنٹیفک نیم آف۔ کاروس سپلینڈنز کس کا سائنسی نیم ہے؟ اس کا آپشن سی درست ہے، ہاؤس کرو۔ جو عام کوا ہوتا ہے، گھریلو کوا، اس کا سائنٹیفک نیم کاروس سپلینڈنز ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس ویڈیو کا اختتام ہوا۔ اس ویڈیو میں ہم نے چیپٹر 3 بایوڈائورسٹی پارٹ 2 کو کور کیا۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم پارٹ 3 کو کور کریں گے۔ اور اگر آپ نے پاکستان کی جغرافی کو لرن کرنا ہے تو یہ میری پلے لسٹ دیکھ لیں۔ اور آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔